اپنے پیٹ کو اپنا غلام بناؤ، بادشاہ بن جاؤ گے۔ اگر تم اس کے غلام بنے تو یہ تمہیں بھکاری بنا دے گا۔ نصیحت کو غور سے سنا کر، نصیحت کا فائدہ سنانے والے کو کم اور سننے والے کو زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، راز کبوتر کی طرح ہوتا ہے، ادھر زبان سے نکلا ادھر پھر کر کے اڑ گیا۔ اپنی ہوشیاری بیچ دو اور سادگی خرید لو۔ ہوشیاری بناوٹی چیز ہے، سادگی وہ خوبی ہے جس پہ خدا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے ظاہر و چھپے سب حال جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پیدا کرنے والے کی مرضی کے خلاف جو زندگی ہوگی وہ ہمیشہ خوفزدہ ہوگی۔ جدا وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں دیکھی محبت کرتے ہیں، دل اور روح سے محبت کرنے والے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ اگر تم بغیر رکے چل رہے ہو تو جتنا چاہے آہستہ چلو، منزل تک ضرور پہنچو گے۔ دنیا حاصل کرنا برا کام نہیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا برا کام ہے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، بولنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ کمزور کا پنجہ نہ مروڑ، کیونکہ تیرے 100 بار گرانے کے بعد اس نے تجھے ایک بار بھی گرا لیا تو وہ عزت پائے گا اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اس وقت بولیں جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ خود کو صحیح ثابت کرنے کے باوجود غلط انسان غلط ہی رہتا ہے، اور صحیح انسان کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ اگر آدمی پرہیزگار ہے تو اس کے لیے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں، البتہ پرہیزگار کے لیے دولت مندی سے بہتر تندرستی ہے، اور پاکیزہ نفس ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ ناظرین، رعایا درخت کی طرح ہوتی ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہی اس درخت کا پھل کھاتا ہے۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ نظام قدرت میں جس کی کوئی معافی نہیں۔ یہ خواہش نہ رکھو کہ تمہارا ہم سفر بھی تمہارے جیسا ہو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ ناظرین، دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا۔ اللہ والے کسی تفریق یا تقسیم کے قائل نہیں ہوتے، وہ ضرب اور جمع کے قائل ہوتے ہیں۔ اللہ کی تلاش کا سفر باہر نہیں، آپ کے اندر ہے۔ جس لمحے آپ خالص ہو گئے اپنے اندر میں، اسی لمحے وہ آپ کو مل جاتا ہے، اور جس لمحے آپ خالص نہ رہے اسی لمحے وہ جدا ہو جاتا ہے۔ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل ہے۔ ناظرین، کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے کہ اللہ کے حکم کی پناہ میں رہنا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھنا ہے تو ان لوگوں کے راستے پر چلیں جنہوں نے اللہ کے جلووں کو دیکھ لیا ہے۔
نامحرم کا قرب وہ آگ ہے جو وجود کی پارسائی کو خشک لکڑیوں کی طرح کھا جاتا ہے۔ لوگوں کو نصیحت نہیں، کیفیت بدلا کرتی ہے۔ نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں۔ ناظرین، دنیا وہ ٹرین ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ دنیا یا تو خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے یا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ دونوں کے نصیب میں اطمینان نہیں۔ اطمینان والا ان دونوں سے آزاد ہے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ شکر کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ شکر والی بات ہے یا استغفار والی بات۔ آپ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتے ہیں کہ کبھی وقت ملا تو پڑھیں گے، لیکن پھر کتابیں ہی کتابیں ہوتی ہیں اور پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ زندگی ایک سایہ دار اور پھلدار درخت ہے جس کو سانس کی یاری مسلسل کاٹ رہی ہے، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ ناظرین، خواب کی اونچی اڑانیں بیان کرنے سے زندگی کی پستیاں ختم نہیں ہو جاتی۔ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والوں کے دروازوں پر دستے سوال دراز کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارا بدترین دشمن وہ ہے جو دوست بن کر زندگی میں داخل ہو، اور ہمارا بدترین دوست وہ ہے جو دشمن بن کر جدا ہو۔ پہاڑ کی چوٹی تک جانے کے لیے کتنے ہی راستے ہو سکتے ہیں، لیکن سفر کرنے والے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ ناظرین، تمہارے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں تو چہرے پر لیموں کا رس لگا کر کھیرا رگڑیے۔ کچھ دنوں کے اندر چہرہ جوانوں جیسا نظر آنے لگے گا۔ جو آدمی لوگوں کو ناپسند کرے، لوگوں کی صرف خامیاں ہی دیکھے، جو اپنے آپ کو اونچا اور بلند سمجھے، وہ احمق اور جاہل ہوتا ہے۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کو کردار برابر کر دیں۔